800 سے 30 سال پورے کر لیے ہیں اور اب ہم 40واں دن مکمل کر کے 41ویں رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ کاروان حیات کا یہ سفر آخرت کی شاہراہ پر بڑی تیز رفتاری سے گامزن ہے۔ زندگی کا ایک سال، سال کا ایک مہینہ، مہینے کا ایک دن، دن کی ایک ساتھ اور ہر ساتھ کا ایک لمحہ ہمیں قیامت کے اس وقت سے قریب کر رہا ہے جس کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کے کسی کے پاس نہیں۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الساعة أيان مرساها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن الناس لا يعلمون۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ قیامت کا یہ آخری حادثہ جلد ہی آ دھمکے گا اور قرۂ ارضی اپنے آخری ایام سے دوچار ہوگی۔ وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا وأشير بإصبعيه فيمد بهما اپنے وقوع سے دنیا کے آخری ہولناک دھماکہ اپنے وقوع سے پہلے آثار و علامات اور کے ذریعے انسان کو قریب ہونے کی خبر دیتا رہے گا۔ آواز کہتی ہے محبوب کبر کچھ شک نہیں کہ قرب قیامت کی ہے دلیل، کچھ شک نہیں کہ قرب قیامت کی ہے دلیل، کچھ شک نہیں کہ قرب قیامت کی ہے دلیل، کچھ شک نہیں کہ قرب قیامت کی ہے دلیل۔ یہ فتنہ و فساد کے اب بحر بر میں ہے، یہ فتنہ و فساد کے اب بحر بر میں ہے۔ جگر تھام کر بیٹھیے اور غفلت و مدہوشی کی آنکھیں کھول کر دل کی نگاہوں سے دیکھیے، یہ پہ در پہ فتنوں کی موسلا دھار بارش کی جھڑی لگ گئی،
اور فتنے علامات کے آسمان بن کر ہمارے سروں پر برسنے لگے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ چنانچہ اس زوردار بارش کے موٹے موٹے قطروں کے زمین پر گرنے سے فتنے اس طرح اگ رہے ہیں کہ علم دین اصول معاش کا ذریعہ بن چکا ہے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جا رہا ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا گیا ہے، آدمی اپنی بیوی کا غلام بن چکا ہے، والدین کو اپنا نوکر تصور کیا جانے لگا، دوست کے ساتھ حسن سلوک جبکہ باپ کے ساتھ بدسلوکی، مسجدوں میں شور و غل اور سلف و صالحین بزرگان دین پر طعن و تشنی اور گالی کا دور دورہ ہے، شراب خانے آباد ہو چکے ہیں، بے شک مردوں کا لباس ہو چکا ہے، حکمرانی بدترین لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آدمی کا اکرام اس کے خوف کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، شراب نوشی اور زنا کی وبا عام ہو چکی ہے، کھیل کود اور ناچ گانے کے آلات ہماری جیب کی زینت بنے ہوئے ہیں، جھوٹ عام ہو چکا ہے، قرآن کو ذریعے معاش بنا لیا گیا، اونچے اونچے مکانات اور بلڈنگوں پر فخر کیا جانے لگا، امت محمدیہ یہود و نصارہ اور فارس و روم کا اتباع کرنے لگی، اور فتنے اس حد تک بڑھ گئے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ فسادات، موب لنچنگ اور کورونا جیسے مہلک فتنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو سچ ثابت کر دیا کہ مقتول کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آواز کہتی ہے خون ناحق بہت پی چکی ہے زمین، اب کوئی دن میں یہ خون بہنے کو ہے، خون ناحق بہت پی چکی ہے زمین، اب کسی دل بھی یہ خون ابلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح، اس لیے اب انتظار کرو سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا، اب انتظار کرو صورتوں کے مسخ ہونے اور زمین میں دھسائے جانے کا، اب انتظار کرو آسمان سے پتھروں کی بارش کا۔ وبه قال حدثنا عبد الله يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة قصف ومسخ وقذف۔ یہ دیکھیے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، مختار ثقفی اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کذابوں کے بعد شکیل بن حنیف نے کذب و افطرا
اور جھوٹ کے ذریعے 30 دجالوں کی فہرست میں نام درج کرا دیا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقول 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله۔ اب ہم ایران کے صوبہ خراسان میں ہیں، وہ دیکھیے میرے بدن سے قد کا ٹھکنا، ایک آنکھ کا کانا اور پیشانی پر کفر کی مہر لگوا کر ہولناک فتنے کی صورت میں دجال یہ دعویٰ کرتے ہوئے نکل آیا، میں ہی ہوں تمہارا پروردگار، جنت و جہنم میرے ہی قبضے میں ہے، اللہ سب سے پر میری ہی حکمرانی ہے، بارش میرے حکم سے برسے گی، اب تمہاری موت و زندگی کا فیصلہ میں کروں گا۔ وہ دیکھو چٹے چہرے والوں نے طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر دجال کو خدا مان لیا ہے۔ 70,000 یہودیوں نے اس کی فوج میں داخلہ لے لیا ہے۔ معاندین، کفار، منافقین اور جاہل گوار دیہاتی مردوں اور عورتوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب ہماری آزمائش کا دور شروع ہو گیا، یہ دن ہے یہ سال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، مومنین کی کھیتیوں نے سبزہ اگانا بند کر دیا ہے، بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کے تھن سوکھ چکے ہیں، اور باران رحمت ہم پر ترس کھانے کو تیار نہیں، آواز کہتی ہے۔ ایک قیامت دلوں میں ہے آئی ہوئی، ایک قیامت دلوں میں ہے آئی ہوئی، جب سے نکلا تیرے گھر سے دجال ہے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں، گھر میں بوڑھے ماں باپ، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اور بیوی بچے یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید آج کچھ حلق در کرنے کو مل جائے گا، لیکن یہ فتنہ روز بروز شدت پکڑتا جا رہا ہے۔ چلو بارگاہ ایسٹی میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، آواز کہتی ہے۔ ایک تیرے سوا میرے مولا بے کس کا سہارا کوئی نہیں، ایک تیرے سوا میرے مولا بے کس کا سہارا کوئی نہیں، کشتی ہے بھور میں تیز ہوا مجدار کنارہ کوئی نہیں، ہر قوم پہ لٹ کے آئے ہم اہل صفا مردود حرم، مشکل ہے سفر جان ڈگر، رہبر بھی ہمارا کوئی نہیں، مانا کے خطائیں بے حد ہیں، مانا کے سزائیں برحق ہیں، ہم دل سے تیرے
در سے تیرے مایوس گئے پھر اور تو چارہ کوئی نہیں یا اللہ اس عظیم فتنے سے ہماری حفاظت فرما پرسوز آہو زاریہ اور دعائے سحر گاہی رنگ لے آئی اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوید مسیحا بن کر دنیا میں قدم رکھ دیا ہے چنانچہ نظریں اٹھائیے اب ہم ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہیں حضرت مہدی علیہ الرضوان امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں مؤذن نے اقامت شروع کر دی ہے أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وہ دیکھو اپنی بائیں طرف وہ دیکھو اپنی بائیں طرف سفید مینارہ کے پاس دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس فرشتوں کے پروں پر اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما رہے ہیں یہ کیا ہوا صلیب پر چڑھانے والوں کا عقیدہ بھی خاک میں مل گیا قرآن کہتا ہے وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا چلیے اب ہم بھی امت مسلمہ کے ایک فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی قیادت میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نماز کی تکمیل ہو گئی اور حق و باطل کے دونوں مسیح حضرت عیسیٰ اور دجال آمنے سامنے ہیں یہ کیا ہوا خدائی دعویٰ کرنے والا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگھل گیا جیسے پانی میں نمک اور دم دبا کر اپنے 70,000 لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا انجام کار کعبہ لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم فتنے کا خاتمہ کر دیا یہ فتنہ ختم ہوا اور اب ہم اسلامی سلطنت کے ماتحت سانس لے رہے ہیں صلیب توڑی جا چکی ہے
خنزیر قتل کر دیا گیا ہے، جزیہ اٹھایا جا چکا ہے، اموال کی اتنی کثرت ہو گئی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں، اور اب اسلام کے علاوہ خدا کے تقرب کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے، اور ساری انسانیت اس عظیم فتنے کے سدباب پر سجدہ شکر بجا لائی، آواز کہتی ہے شور و ہنگامہ تھا جیسا ہی مٹایا تو نے، شور و ہنگامہ تھا جیسا ہی مٹایا تو نے، صبح محشر میں بھی فتنے کو سلایا تو نے۔ ابھی امن و امان کے چند ہی ایام گزرے تھے کہ سد سکندری ٹوٹ گئی اور یاجوج ماجوج کا فتنہ ٹڈی دل کی طرح پوری دنیا میں پھیل پڑا۔ قرآن کہتا ہے حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، آواز کہتی ہے حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب سے ٹل نہیں سکتا، وقد کنتم به تستعجلون۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف یسلو۔ عین اسی وقت رحمت خداوندی بیماری کے ذریعے یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دے گی، لیکن فتنوں کا آسمان ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کہیں لوگوں کو خنزیر کی صورتوں میں بدلا جا رہا ہے، تو کہیں قبائل کے قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسایا جا رہا ہے، اور کسی مقام پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو کہیں منحوس ہوا کے ذریعے قوموں کی قومیں منہ کے بل پٹتی جا رہی ہے، آواز کہتی ہے پھر وہی قہر وہی فتنہ ہے دجال کے دل، پھر وہی قہر وہی فتنہ ہے دجال کے دل، پھر وہی قصہ اصحاب کہف کھینچتا ہے۔ اب صبح کا وقت ہے، یہ کیا ہوا؟ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، ابھی 2 گھنٹے 55 منٹ ہی گزرے ہیں کہ عجیب الخلقت جانور جس کا سر بیل کی طرح اور کان ہاتھی کی طرح ہے، صفا پہاڑی سے نکل کر انسانوں سے محض گفتگو ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وہ دیکھو یمن کی طرف ایک بھیانک آگ لوگوں کو ہانکتے اور تعقل کرتے ہوئے
ملک شام کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ احادیث نبویہ کی پیشین گوئی کے مطابق یہ قیامت کی آخری نشانی تھی جو پیش آ چکی، اور اب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہا۔ اب انتظار کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، کل جمعے کا دن ہے۔ ممکن ہے کہ آج کی رات دنیا کی آخری رات ہو اور کل کا دن قیامت ساتھ لے کر حاضر ہو۔ اور اب ہم جمعہ کے دن میں آنکھیں کھول رہے ہیں۔ ایک دھماکہ ہوا، سب شجر گر گئے، در دریچوں کے ٹکڑے ہوئے جا بجا، ہر گلی اب سفیدی میں یوں چھپ گئے، برف کی ڈھیر سارا نگر ہو گیا۔ یہ کیا زمین تھر تھرا رہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، آسمان پھٹ گیا۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، سورج کی روشنی کہاں غائب ہو گئی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کیوں بکھر رہے ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح کیوں اڑ رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، آج کی ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ ماؤں کو دودھ پیتے بچے تک یاد نہیں، مارے خوف و دہشت کے عورتوں کے حمل گر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ آواز کہتی ہے خدا کے روبرو جس دن قیامت کا سما ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ فراست کی، نہ بیوی اپنے شوہر کی، نہ ہمشیرہ فراست کی، نہ بیوی اپنے شوہر کی۔ وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ اور اب ہم سب لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، ہمارے اعمال کے صحیفے ہاتھوں میں تھما دیے گئے ہیں،
اور مجرمین بے حواسی کے عالم میں رب العالمین کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں، اپنے اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو کر دوبارہ واپس کر دیے جانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ اگرچہ قیامت کا یہ سفر فتنوں کی شاہراہ سے ہوتے ہوئے میدان محشر تک پہنچ چکا ہے، جہاں سے صرف جنت یا جہنم کا ٹکٹ ملنا باقی ہے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔